علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ بسم اللہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پوشیدہ ہے. کہتے ہیں وہ اس طرح کہ الف جو ہے وہ اپنی وضع کے اعتبار سے سب سے مقدم ہے، اور اللہ کے نام کے شروع میں بھی الف ہے، اور الف جو ہے وہ تمام نقطوں سے بے عیب ہے، جس طرح کہ اللہ تعالی ہر چیز سے پاک ہے. تو الف جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ پر دلالت کرتا ہے، اور الف کے بعد جو مرتبہ ہے وہ با کا ہے. حروف ہجا کے اندر جو الف کے بعد جو مرتبہ ہے وہ با کا ہے. تو با جو ہے اسی طرح اللہ رب العزت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو با جو ہے وہ ہمارے آقا پر دلالت کرتی ہے. تو بسم اللہ کے شروع میں با ہے، تو با جو ہے یہ آقا پر دلالت کرتی ہے، اور با کا جو کسرہ ہے وہ آقا کی رحمت پر دلالت کرتا ہے. یوں تو آقا کے متعدد اوصاف ہیں، کئی وصف ہیں، لیکن ان سب اوصاف پر آپ کا جو وصف رحمت ہے وہ غالب ہے. تو 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ با کے کسرہ کے ساتھ آقا کی رحمت، شان رحمت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ایک سورت کے شروع میں با جو ہے بسم اللہ نہیں ہے، وہاں سورۃ توبہ کے شروع میں وہاں جو با آئی ہے وہ با کے فتح کے ساتھ وہ بھی آقا کی شان کی طرف اشارہ کرتی ہے، آقا کی ذات کی طرف اشارہ کرتی ہے. لیکن وہاں جو فتح ہے با کے فتح کے ساتھ وہاں جو فتح ہے وہ آقا کے صفت جلال کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ 114 سورتوں کی پیشانی پر آقا کے نام کی طرف اشارہ کر کے، آقا کی ذات کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العزت نے آقا کی شان کو ظاہر کیا. اور کیوں نہ ہو کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے آقا کے لیے ہی پیدا کیا ہے، کہ اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الخلق، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں یہ مخلوق ہی پیدا نہ کرتا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لہو قلم نہ ہوتا. تو یہ کائنات کی ہر چیز جو بنی ہے یہ آقا کی شان کے لیے، آقا کے لیے بنی ہے. اور بعض محققین نے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ بعض محققین نے کہا کہ بسم اللہ کے با کے بعد ہے اسم اللہ، اور اسم اللہ میں بھی آقا کی شان پوشیدہ ہے. وہ اس طرح کہ اسم جو ہوتا ہے وہ مسمى پر دلالت کرتا ہے، مسمى کا تعارف کرواتا ہے. تو ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، لیکن جتنا تعارف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہوا ہے اتنا کسی اور کے طفیل نہیں ہوا. بلکہ ہر چیز کا تعارف، ہر چیز نے جو اللہ کا تعارف کروایا ہے تو وہ آقا کے طفیل ہے. کہ نبیوں نے بھی اللہ کو پہچانا تو آقا کی توسط سے، ولیوں نے بھی آقا کو پہچانا تو اللہ کو پہچانا تو آقا کے توسط سے، صحابہ نے بھی اللہ کو پہچانا تو آقا کے توسط سے. حضرت عمر نے حجر اسود سے کہا تھا نا کہ اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ آقا نے چوما ہے. تو دین کے جتنے احکام ہوں، جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو بھی معرفت ہو، جس کو بھی حاصل ہوئی ہے وہ آقا کے طفیل ہی حاصل ہوئی ہے. تو جس طرح اسم کسی مسمى پر دلالت کرتا ہے تو اسی طرح آقا بھی اللہ رب العزت کی ذات پر دلالت کرتے ہیں. تو گویا آقا بھی اللہ کا اسم ہے، یا اسم سے مراد آقا کی ذات بھی ہو سکتی ہے. اور اسم جو ہے وہ مسند الیہ بھی ہوتا ہے اور مسند بھی ہوتا ہے. تو آقا اپنے رب کی طرف مسند اور مخلوق کی طرف مسند الیہ ہیں. اور اسم کا خاصہ ہے جر کا معنی ہوتا ہے کھینچنا. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو جہنم کی طرف سے کھینچ کر جنت کی طرف لا رہے ہیں. اور اسم میں ایک ہے الا، من اور الہ. حروف جارہ میں ہے من اور الہ. من جو ہے یہ ابتدا کے لیے، الہ انتہا کے لیے آتا ہے. اور ان میں اس طرف اشارہ ہے کہ سب سے پہلے نبوت بھی آقا کی ہے اور سب سے آخری نبوت بھی آقا کی ہے. اور حروف جارہ میں ہے با ملانے کے لیے آتا ہے. تو آقا بھی مخلوق اور رب کو ملانے کے لیے آتے ہیں. تو یہ آقا کی جو شان ہے بسم اللہ کے اندر پوشیدہ ہے.